صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکست تور پشتی باپ کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سب کے داتا حضور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلی بات تو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ لوگوں کو بار بار اعلان کر کے بلایا ہے، ہم حضور کے نوکر ہیں اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم حضور کی نوکری کرتے رہیں، اور ہر نوکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ دنیا داروں سے دل نہیں لگاتا ہے بلکہ اپنے آقا سے دل لگاتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جس آقا کا چرچا کر رہا ہوں اور منبر رسول سے اتنی دیر سے جس آقا کا چرچا ہو رہا ہے، زمین بھی اسی کے خاطر بنائی گئی، آسمان بھی اسی کے خاطر بنایا گیا، اسی لیے ہمیں لوگوں سے کچھ امید نہیں ہے، ہماری تو امید صرف مدینے والے سے ہے۔ حضرات، اسی نبی کا چرچا اتنا بلند والا، اتنا شان والا میرا نبی کہ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا فانی پر تشریف لائے سب حضور کے قاصد بن کر آئے، سب نے حضور کے آنے کا اعلان کیا۔ اور حضرات محترم، میرے حضور کی تو یہ شان کہ حضور پر جو کتاب نازل ہوئی، رب تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور میرے حضور کو یہ شان عطا فرمائی رب نے کہ تمام نبی کو جو دنیا فانی پر تشریف لائے تو وہ رسول یا انبیاء بن کر آئے، لیکن جب میرا اور آپ کا نبی اس دنیا فانی پر تشریف لایا تو رب نے اپنا محبوب بنا کر اس دنیا فانی پر جو ہے میرے اور آپ کے رسول کو بھیجا۔ حضرات محترم، جس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے محبوب ہیں، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ نبی جو پیدا ہوا تو اپنی امت کو یاد کرا، وہ نبی حضرات محترم جب معراج کی شب میرے مصطفیٰ معراج پر گئے، آپ نے ساتوں آسمان کا نظارہ کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فوراً اپنی امت کو یاد کیا، اور رب نے جو ہے آپ کو آپ کی امت کے لیے نماز جیسا فرمایا۔ جب عنایت فرمایا، نماز کو لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلا کہ حضور کو اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی تھی، لیکن حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو حضور سے فرماتے ہیں کہ میری امت تو 2 وقت کی جو ہے اپنے رب کی عبادت نہ کر سکی، آپ کی امت 50 وقت کیسے اپنے رب کی عبادت کرے گی؟ حضور سنتے ہیں، پھر سے اپنی امت کے خاطر اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز کم ہوتی ہے، پھر سے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کبھی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی، اسی طریقے سے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب تعالیٰ نے آپ کی امت پر 45
کی نماز کو جو ہے معاف فرما دیا اور 5 وقت کی نماز آپ کی امت پر فرض کر دی۔ حضرات محترم، وہ رب کتنا غنی ہے اور کتنا رحمان ہے، وہ فرماتا ہے اے میرے محبوب تم مجھے محبوب ہو اور تمہیں تمہاری امت محبوب ہے، لہذا تمہاری امتی نماز کو 5 وقت کی پڑھیں گے، تمہارا رب ان کو 50 وقت کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، جب حضور کو آپ کی قبر اطہر میں رکھا گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر رہے تھے۔ ارے یارو سوچو تو، وہ نبی جب پیدا ہوا تو اپنی امت کو یاد کیا، جب معراج پر گیا اپنی امت کو یاد کرا، اور جب قبر کے اندر ہے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کرا، اور جب میدان محشر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا اس وقت بھی میرے مصطفیٰ اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کیا اب اس امت کا فریضہ نہیں بنتا ہے یہ امت بھی اپنے مصطفیٰ کا ذکر کرے، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو وہاں پر بیٹھے اور ان کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے، ان کے دلوں ان کے ذکر سے اپنے دلوں کو آراستہ پیراستہ کرے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اس طرح کرے کہ جیے بھی مصطفیٰ کے کھاتے، مرے بھی مصطفیٰ کے کھاتے، اور حضور کے ذکر کو اپنی عادت بنا لے، اور کچھ اس طرح عادت بنا لے جس کو میرا امام بریلی کی سرزمین سے پکارتا ہے، اور کیا خوب پکارتا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حسین عثمانی۔ واہ 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 واہ۔ ہلو ہلو حضرات، ہلو۔ جس نبی نے اپنی امت کو ہر محرز پر یاد کرا، ہر مقام پر یاد کرا، آج اس نبی کی امت کا فریضہ نہیں بنتا ہے جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو آ کر مصطفیٰ کی میلاد میں بیٹھے، مصطفیٰ کے جلسے میں بیٹھے۔ حضرات، آج ہماری زندگیوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جہاں خرافات ہوتی ہے وہاں تو پل بھر میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن حضرات جس نبی نے اپنی امت کی اتنی فکر کری، آج اس نبی کے ذکر سننے کے لیے یہ امت جو ہے آتی نہیں ہے اور ان کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے خاطر تمہارے ذکر کو بلند فرمایا۔ حضرات، حضور کے ذکر کو اللہ رب العزت نے کتنا بلند فرمایا اور آپ کو کیا شان عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی رب نے فرمایا ہے محبوب جو تمہارا ذکر کرے گا ہم دونوں جہاں میں اس کو جو ہے بلند و بالا مرتبہ عطا فرمائیں گے، ہم دونوں جہان میں اسے چمکا دیں گے۔ حضور کا ذکر کر کر سیدنا سرقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کے تاجدار بن کر چمکے، حضرت عمر عدالت کے تاجدار بن کر چمکے، حضرت عثمان حیا کے تاجدار بن کر چمکے، حضرت علی شجاعت کے تاجدار بن کر چمکے، اور سیدنا سرکار غوث اعظم ولیوں کے تاجدار بن کر چمکے، اور حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اسے ہندوستان کی سرزمین سے ہند الولی بن کر چمکے، کوئی احمد رضا بن کر چمکا، کوئی مفتی اعظم بن کر چمکا، اور میرے پیر و مرشد سیدنا سرکار تاج الشریعہ ایسی ذات بن کر چمکی کہ آپ کے وقت میں بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن جس وقت خانہ کعبہ کو غسل دینے کی باری آئی کسی اور کو نہ چنا گیا بلکہ بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا کے پوتے میرے اور تمہارے مرشد سیدنا سرکار تاج الشریعہ کو چنا گیا، اور انہی کے دادا امجد اپنی قبر اطہر میں حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضرات یہ میرے مصطفیٰ کی شان تھی کہ جس نے حضور کا ذکر کرا اللہ رب العزت نے اس کو دنیا و آخرت میں چمکا دیا۔ حضرات تو جانے حضور کی شان کتنی بلند والا ہوگی کہ جن کے ذکر کرنے والوں کی شان اتنی ہے، تو حضرات محترم حضور کی شان بڑی بلند والا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اقدس ہوئی، چونکہ مکہ کا یہ طریقہ تھا، یہ رواج تھا کہ مکہ والے اپنے بچوں کو گاؤں میں ماؤں کی پرورش، جو دائی ہوتی تھی ان کی پرورش کے حوالے میں کر دیتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا تاجر وغیرہ کا، اس لیے کہ وہ لوگوں کی جو ہے بولی، جو عربی خالص بولی ہوتی ہے، اس میں بچوں کی بولی کچھ بدل نہ جائے، اسی لیے ان کو گاؤں میں بھیجا جاتا تھا اور دائیاں پالتی تھی تاکہ بچے جو ہے صحیح عربی بولی سیکھ سکیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب آپ کی ولادت اقدس ہوئی تو آپ کو لینے کے لیے بھی جو ہے بنو سعد قبیلے کی عورتیں آئیں، جن عورتوں میں ایک نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا۔ حضرات محترم چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گزر چکے تھے آپ کی ولادت سے پہلے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے قبیلے پہنچی تو میرے پاس ایک گدھا تھا، ایک اونٹنی تھی، جس گدھی کا عالم یہ تھا کہ جب میں قافلے میں چلتی تھی تو وہ گدھی سب سے پیچھے چلتی تھی، اور اونٹنی کا عالم یہ تھا کہ اونٹنی کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا بھی نہیں دمنا تھا، اور میں، میرے شوہر اور میرا بیٹا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے مکہ شریف کی سرزمین پر پہنچی تو سب عورتوں نے اپنی باری باری سے بچوں کو لے لیا تھا، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے اس بارے نہیں لیا کہ جیسے ہی لوگ سنتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد نہیں ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس گمان سے لوگ آپ کو چھوڑ دیتے تھے۔ حضرات محترم جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی تو پہنچنے کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ تمام عورتوں کے ہاتھ میں بچے تھے، حضرت حلیمہ کی ہاتھ میں کوئی بچہ نہ تھا۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیا اور آپ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ میرے پستان میں بالکل بھی دودھ نہ تھا، جس وقت میں نے حضور کو اپنی گودی میں لگایا اور آپ کے لب جب میرے پستان سے لگے تو اللہ رب العزت نے ان پستانوں میں غیب سے اتنی برکت عطا فرما دی کہ جن میں ایک قطرہ دودھ کا بھی نہ تھا۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے خوب سیر ہوئے اور خوب پیٹ بھر کر آپ نے دودھ پیا۔ حضرات محترم جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے جانے کے بعد اپنے قبیلے کی طرف نکلی تو حضرات وہی گدھی جو سب سے پیچھے تھی، قافلے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس گدھی کی وجہ سے تمام لوگ پریشان تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنی گودی میں لے کر بیٹھی، وہی لا کر گدھی اتنی تیز دوڑ رہی تھی جیسا کہ میدان میں عربی نسل کے گھوڑے دوڑتے ہیں۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ میرے مصطفیٰ کو اپنی گودی میں لینے کی برکت تھی۔ وہ گدھی جو قافلے میں سب سے پیچھے تھی، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ اس گدھی پر سوار ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس کی تیزی میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ وہ عربی نسل کے گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز دوڑنے لگے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ بس آخری بات حضرات، تو جس نبی کی اتنی شان، تو یاد رکھیں کہ دنیا میں جو جتنی شان والا ہوتا ہے، جو جتنی عظمت والا ہوتا ہے، جو جتنی کرامت والا ہوتا ہے، جو جتنی بزرگی والا ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ دنیا میں لوگ اس کے حاصل ہوتے ہیں۔ اور حضرات میرے کسی کی کرامت
میرے حضور سے زیادہ کسی کی عظمت؟ ارے لوگوں کو عظمت ملی، لوگوں کو بلندیاں ملی، لوگوں کو برکت ملی تو مدینے والے رسول کی چوکھٹ کے صدقے سے ملی۔ آج سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن اس دور سے نہیں، جب حضور نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاسد ہوتے جا رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جلتے جا رہے ہیں، لیکن قسم اس پروردگار کی، نہ میرے حضور کی شان میں، نہ میرے حضور کی عزت میں ذرہ برابر کی جو ہے نہ کم و بیشی آئی تھی اور نہ کبھی آئی تھی، کیونکہ جس کے ذکر کو، جس کی عظمت کو، جس کی بلندی کو اللہ رب العزت بڑھا رہا ہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اور دیکھا گیا تاریخ میں جس نے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے ان لوگوں کو مٹا دیا، چاہے وہ کل کا گزرا ہوا ابو جہل ہو، چاہے مصطفیٰ سے حسد کرنے والا چاہے مصطفیٰ سے حسد کرنے والا ابو لہب ہو، اللہ رب العزت نے سب کو عبرت کا نشان بنا دیا اور سب کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ نہ کل میرے مصطفیٰ کا ذکر کم ہوا تھا، نہ آج میرے مصطفیٰ کا ذکر کم ہوا ہے، اور نہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ذکر کم ہوگا، اور جس نے مصطفیٰ کے ذکر کو کم کرنے کی کوشش کی اللہ رب العزت نے ان کو مٹا دیا۔ اور اسی کی ترجمانی میرا امام لکھتا ہے، اور کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا۔ یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے کہ میرے بولنے میں کسی قسم کی خطا غلطی یا خامیاں ہو گئی ہیں تو اللہ رب العزت اسے معاف عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ میری بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔